جان صاحب یہ دلیل سے یا سائنسی طریقے سے کیسے لوگوں کو قائل کیا جا سکتا ہے؟ یعنی پاکستان جیسے معاشرے میں کتنا آسان ہے کہ کوئی بھی کہہ دے کرونا کا ویکسین نہیں لگوانا ورنہ عورتوں کی مونچھیں نکل آئیں گی، بندے مگرمچھ بن جائیں گے. یعنی یہ اخبارات میں چھپی ہیں چیزیں اور لوگ اس کو ماننا شروع ہو گئے. اور یہاں پہ اپوزیشن کے بندے کہتے ہیں کہ یہ جادو کا ڈبہ ہے، یہ آپ کسی اور کو ووٹ ڈالیں گے یہ ڈل جائے گا حکومت کو، اور لوگ ماننا شروع ہو گئے. سر کوئی سائنس کی بات سنے گا، کوئی لاجک کی بات سنے گا سر یہاں پہ؟ یعنی اس ملک میں قائل کرنا کتنا مشکل ہے. دیکھیں قائل کرنا مشکل اتنا نہیں ہوتا اگر کوئی دلیل سننے کے لیے تیار. جب آپ میں نہ مانوں کی رٹ لے کے کھڑے ہو جائیں تو پھر قائل کرنے کا تو تک نہیں بنتا، آپ پھر محنت اپنا وقت ضائع کریں گے. اصل چیز یہ تھی، قائل کرنے کا وقت تب تھا جب یہ آ کے اس کی ڈیمونسٹریشن دیکھتے، مشین کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات دور کرتے، سوال کرتے. پھر اگر کوئی ان کی ایسی آبزرویشن ہوتی جس کے بنیاد پہ ہم کہہ سکتے، وہ کہتے کہ جناب ہماری یہ آبزرویشن ہے، یہ خرابی اس میں ہو سکتی ہے، تو پھر شاید ان کو قائل کرنے کا وقت بھی ہوتا. لیکن یہاں تو وہ قائل کرنے والے تو وہ تو ہے ہی نہیں، وہ اسٹیج پہ بات پہنچی نہیں. یہ تو انکار پہلے دن سے، جیسے یہ انہوں نے سنا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جا رہی ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، چہرے نیلے ہو گئے. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سارا ڈرامہ وہاں ختم ہو گیا. پھر الیکشن یہ بکواس ہے، یہ جھانسا ہے، یہ ڈھونگ ہے بہت بڑا. یہ جتنی یہ دھاندلی کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. دھاندلی ختم ہونا ان کے لیے موت ہے، وہ دکھ ہے سب سے بڑا. سر میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، میں نے ایک دھاندلی خود رپورٹ کی ہے. میں نے ان کے الیکشن کمیشن کے جعلی بنائے ہوئے دفتر بھی پکڑے ہیں، میں نے سٹیمپ لگے ہوئے سینکڑوں ہزاروں ووٹ نکال کے پبلک کے سامنے رکھ دی. میں ان کے اوپر کام کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس دھاندلی کرنے کا شاندار انفراسٹرکچر پنجاب میں موجود ہے، اور اس کو کئی دفعہ میں نے بطور رپورٹر چیلنج کیا ہے. تو یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ کو شکست نظر آ رہی ہے اس میں، کیونکہ دھاندلی نہیں کر سکیں گے. اور دھاندلی کو دور کرنا یا دھاندلی ختم کرنا نعرہ ہے ضرور، لیکن دھاندلی کو پہلے سے کہیں زیادہ کرنا اصل عمل وہ ہے. تو آپ دلیل کدھر دیں گے اور کیسے آپ کسی کو قائل کریں؟ سر اپوزیشن کو قائل کرنا ہے نا حکومت نے، اب کیسے کرے قائل؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے کیسے بات کریں؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، یہ بڑا مشکل سا ایک مرحلہ ہے. اگر حکومت یک طرفہ فیصلہ کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی نہیں الیکشن اسی طرح ہوں گے، اور آپ کا الیکشن کمیشن بھی تیار ہو جاتا ہے کہ ہم کریں گے، تو دوسری طرف اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیں، آپ کیا کریں گے؟ یا وہ الیکشن جو ہے اس کو متنازع قرار دے دیں. تو الٹیمیٹلی تو یہ کنسنسس کرنا پڑے گا، لوگوں کو آن بورڈ رکھنا پڑے گا، لیکن وہ پبلک پریشر کے ساتھ ہو. آپ پبلک میں اویئرنیس کریٹ کریں اور ان کو بتایا جائے تو شاید کوئی ایسے لوگ یا سینئر ایلیمنٹس نکل آئیں آگے جو ان کو کہیں کہ جناب اس میں دھاندلی نہیں ہو سکتی، آپ سیدھی طرح آ کے تو اس میں حصہ لیں. لیکن وہ مسئلہ یہی ہے کہ ایک میں نہ مانوں کی رٹ ہے، آپ سننے کو تیار ہی نہیں کسی چیز. میں فریہ ادریس صاحب اس میں ایک چیز دیکھیں مجھے، اب یا تو مشین آ جائے یا نہیں آتی تو پھر جو پولیٹیکل پارٹیز جن کو لگتا ہے کہ ایک پارٹی پنجاب میں دھاندلی کرتی ہے ان کو بھی کہیے پھر وہ بھی وہی کام کریں، دبا کے جعلی ووٹ بنائیں، دبا کے دو نمبریاں کریں، دبا کے لوگوں کو تیار کریں، اور پھر ان کے مقابلے میں اس لیول کی دھاندلی کریں کہ اگلی دفعہ وہ خود ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ بھی اللہ کا واسطہ مشین ہی لے آؤ. یہ کافی خطرناک سیناریو آپ بتا رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 الٹیمیٹلی تو یہی ہوتا ہے، کوئی پلان بنایا جائے، لیکن یہ بڑا خطرناک ہے پاکستان کے لیے ایونچولی، بٹ مے بی دیٹ از ون وے آف ڈوئنگ اٹ. ابھی آپ نے اس کی مشین کے بارے میں بتایا، ایک اور بات بھی ہے اس میں کہ یہ جو ڈبل ووٹنگ ہوتی تھی یا آپ جا کے ووٹ ڈالا ہے اپنی جو ریموو کر دیں اپنے ہاتھ سے نشان کو، وہ بھی رک جائے گی اس سے. تو یہ میرے لیے کوشچن اس میں بڑا جو مجھے بار بار میں پوچھتی ہوں ایز اے جرنلسٹ اور اپنے آپ سے بھی پوچھتی ہوں کہ اس کا پھر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ انکار کریں یہ بالکل غلط ہے مشین، فرض کر لیں فار آرگیومنٹ سیک، تو پھر آلٹرنیٹ تو وہ ہے جس کو آپ مانتے ہی نہیں اس الیکشن کو. کوئی پارٹی ہر الیکشن پہ کسی نہ کسی نے اعتراض اٹھایا ہوا ہے، تو پھر اس کو بھی ٹرائی کر لیں. واٹس رانگ ود اٹ کہ ایک نئی چیز آ رہی ہے. آپ واقعات کی بات کرے تھے ایز اے رپورٹر، تو کچھ کوئکلی میں آپ سے شیئر کر لوں کہ کراچی کے جو حلقہ ہے جہاں سے عارف علوی صاحب بعد میں جیتے تھے، اس سے پہلے وہ جو ان بوتھس کے اوپر ہوا
کہ عملہ آ نہیں رہا, کالز ان کی سنی, وہاں پر ہم نے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ووٹس پہلے ہی ڈال گئے ہیں, وہ تو کچھ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو پھر دوبارہ الیکشن ان کو کرانا پڑ گیا. لیکن جو دیگر علاقے تھے کراچی کے, یہ 2013 کے الیکشن کی غالباً بات ہے, وہاں پہ ایک خاتون مجھے ملی, کہہ رہی ہے میں نے 40 ووٹ ڈالے ہیں, ہنس ہنس کے بتا رہی ہیں. پھر میں نے ان کو جا کے پوچھا جو آفیسر تھے کہ یہ کہہ رہی ہیں خود کہ انہوں نے 40 ووٹ ڈالے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. اسی طریقے سے لاہور میں ایک جگہ پر ہم گئے, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ٹیچر تھی وہاں اسکول کی, وہ اعتراض کریں کہ جی ہماری کوئی نہیں سن رہا یہاں پہ جو ہو رہا ہے. یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے, اور یہ تو ہم بڑی سٹیز کی بات کر رہے ہیں, آپ اندرون علاقوں میں چلے جائیں وہاں کیا کیا نہیں ہوتا. سو یہ آلٹرنیٹ ہے, اور آپ کو ایک ایسا سسٹم مل رہا ہے جس میں اگر دھاندلی آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر بھی ہوگی, تو اب کوشچن تو یہ ہونا چاہیے کہ اتنی ہو رہی ہے, اس سے زیادہ ہو رہی ہے, یا اس سے کم ہو رہی ہے. اگر ہم اس کے علاوہ کوئی کوشچن کرتے ہیں, جیسے پاکستان میں تو بڑے زبردست